اللہ الرحمن الرحیم. میں مختصر جس 5 سے 6 منٹ لوں گا، اس کے بعد نماز کا چونکہ ٹائم ہے. اب آج دیکھیں آپ کہ ہر شخص پریشان ہے. کوئی اپنی نوکری کی وجہ سے پریشان ہے، کسی پہ قرض ہے، کسی کی اولاد نافرمان ہے، کسی کا کوئی معاملہ، کسی کا کاروبار کا معاملہ، کسی کا کچھ معاملہ، جائیداد کا پرابلم ہے. میں آپ کو اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ سنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. آج سے کچھ 6 سال پہلے کی بات ہے. میں ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا. دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ کیونکہ میں تو درود شریف پڑھتا تھا اس وقت بھی، پچھلے 10 سال 15 سال سے اللہ پاک نے توفیق دی پڑھنے کی، لیکن 5-6 سال پہلے جب ظہر کی نماز ادا کر رہا تھا تو خیال آیا کہ دعوت دو اس کی. یہ ظہر کی نماز کے ٹائم، آج بھی ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، آپ کے سامنے بات ہو رہی ہے. تو میں آفس میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا تو اس ٹائم مسجد بھی اتنا زیادہ نہیں تھا. 5 میں سے 4 نمازیں 3 نمازیں مسجد میں ادا ہوتی تھی اور 2 نمازیں جو ہیں وہ گھر پہ یا آفس میں ادا کرتے. تو جیسے دل میں خیال آیا نماز کے بعد، میری ایک مینیجر تھی، میں نے ان کو بلایا اپنے پاس. اور مینیجر بھی کوئی ایسی نہیں کہ بہت اسلامک خیال رکھنے والی مینیجر تھی، تو میں نے اس سے ڈسکس کیا. ایک عام خاتون جو کہ، تو میں نے اس سے کہا کہ میرے دل میں یہ خیال آیا ہے اور مجھے اندر سے آواز آئی کہ اس کی دعوت دینی ہے دوسرے کی. اس نے کہا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، مجھے بتائیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ آفس میں، آپ جتنے بھی ٹیم ممبرز ہیں، کوئی 25-26 ٹیم ممبر تھے اس آفس میں، تو آپ ایسے کریں کہ صبح جب آپ لوگ آتے ہیں تو 15 سے 20 منٹ دفتر کے ٹائم میں سے آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. ہم نے یہ سلسلہ کوئی 1 مہینے تک کیا اور اس کو مینیجر بنا دیا کہ آپ اس مانیٹر اس کو کرتے رہیں. 1 مہینہ بھی گزرا نہیں تھا کہ 22-25 دن گزرے تو لاکھوں میں درود شریف جس اندازاً گن کے انہوں نے بتایا کہ سر اتنے لاکھ درود شریف جو ہے وہ پڑھا گیا ہے صرف 15 منٹ میں. پھر دل میں خیال آیا کہ ہم اپنے آفس تک تو ہم نے کر لیا، اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. تو ہم نے کہا کہ سارے جتنے بھی مینیجر تھے، ہم نے 2 ٹرافیز رکھ لی اپنے پاس، 2 کپ نہیں ہوتے وہ رکھ لیے. ہم نے کہا کہ آج کے بعد جب 1 مہینہ جب گزرے گا تو جو شخص سب سے زیادہ درود شریف کی دعوت دے گا، 1 کپ اس کی ٹیبل پہ پڑا ہوگا، اور وہ شخص جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھے گا 1 کپ اس کی ٹیبل پہ ہوگا. تو ہم نے 1 مہینے کے بعد ایسے ہی کیا. 1 مہینے کے بعد ساروں کو اکٹھا کیا، اندازاً کیلکولیشنز ہوئی کس نے کتنوں کو دعوت دی، کس نے کتنا درود شریف زیادہ پڑھا. تو 2 ہمارے جو لوگ تھے، ایک نے اور سب ہر ایک کی کوشش تھی کہ میں آگے نکلوں. کسی نے 50 لوگوں کو تبلیغ کی اور سب سے پہلے اپنے گھر اور اپنے دوستوں کو انہوں نے دعوت دی. وہ کہیں باہر نہیں نکلے، گلی محلے بھی نہیں گئے، اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے دوستوں کو اور ینگ لوگوں کو دعوت دی. ایسے جو شاید جو دین کے قریب بھی نہیں تھے، جنہوں نے شاید 6-6 مہینے سال نماز بھی نہیں پڑھی ہوئی تھی. تو 1 مہینے کے بعد جب ہم نے ان کے ٹیبلز پہ رکھا تو ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس تقریباً 1000 ممبران اس وقت 2 مہینے میں اکٹھے ہو چکے ہیں جو کہ درود شریف کو پڑھتے تھے. اب ہم نے اس 2 مہینے کے اندر دیکھا کیا، ان کی لائف کے اندر جو چینجز آئیں وہ کیا دیکھتے ہیں. ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے نماز پڑھنے جانا ہے، ہم نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے وہ ہیڈ فون گانے والا نہیں لگانا، ہم نے کسی سے نہیں کہا کہ آپ نے یہ چیز چھوڑ دیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ کیسا. نو، کسی کو نہیں کہا ہم نے. دیکھتے کیا ہیں، جو میل ممبران ہیں وہ پہلی صف میں کھڑے ہوئے ہیں مسجد میں. جو خواتین ہیں انہوں نے آفس کے اندر صفیں بچھائی ہوئی ہیں. ظہر کا سا ٹائم ہو گیا، 10 منٹ میں ہمیں نماز ادا کرنی ہے. اس کے بعد ایک خاتون جماعت کروا رہی ہے. تو وقت گزرتا گیا، ممبران بڑھتے گئے. آج الحمدللہ لاکھوں میں ممبران ہیں. میں اپنی بات کروں، میں نے آج تک اپنی کوئی بھی خواہش دل میں سوچی اللہ پاک نے پوری کر دی. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آج سے 4 سال پہلے کی بات ہے. میں 10 ربیع الاول کو میں دل میں خواہش کرتا ہوں کہ کاش 12 ربیع الاول کا دن جو ہے وہ روزہ رسول کے پاس ہو. یہ 10 ربیع الاول کو میں خواہش کر رہا ہوں، ویزا نہیں لگا ہوا،
پاسپورٹ صرف میرے پاس ہے، ویزا نہیں لگا ہوا. یہ میں نے صبح فجر کی نماز کے بعد خواہش کی 10 ربیع الاول کو. میں تقریباً 10 بجے آفس 11 بجے آفس گیا تو میرا جو ایئر لائن کا جو بندوبست کرتی ہے، ٹکٹس وغیرہ کا بندوبست کرتی ہے خاتون سیالکوٹ میں ہوتی ہے، مجھے ان کی خود کال آتی ہے اور مجھے کہتی ہیں سر عمرہ کا پروگرام ہے. تو میں نے کہا یا مجھے کیا کہہ رہی ہے، عمرہ کا پروگرام ہے، میری تو خواہش رہتی ہے ہمیشہ. کہتی ہے سر وہ ایک شخص نے جانا تھا تو وہ نہیں جا رہا. تو میں نے کہا سر آپ میری نظر میں ہیں تو میں آپ سے پوچھوں اگر موڈ ہے تو. میں نے کہا اچھا میرا پاسپورٹ کی کاپی تو ہمارے پاس رہتی ہے، اسکین کاپی تو اوکے ٹھیک ہے. تو کہتی ہے سر تیاری کریں آپ کی پرسوں کی فلائٹ ہے، 12 ربیع الاول کی فلائٹ ہے. اچھا میں بڑا دل میں خوش کہ یہ تو میں رات کو خواہش کر رہا تھا. یہ تو اللہ پاک نے ایسی سنی کہ صبح 10 بجے 11 بجے میں دفتر جاتا ہوں اور اللہ پاک نے پوری کر دی. فجر کی نماز ہر 12 ربیع الاول فجر کی نماز میں نے اپنے گھر پہ ادا کی. عشاء کی نماز میں روزہ رسول پہ بیٹھا ہوں. تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے بچے نیک بھی ہو جائیں گے، آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بھی ہوں گے، پہلی صفوں میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جب زنگ لگ جاتا ہے نا، کسی چیز پہ زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ اتارنے کے لیے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی خاص تیزاب لے کے آنا پڑتا ہے کسی چیز کو صاف کرنے کے لیے. دلوں کا جو زنگ لگا ہوا ہے اگر اس کو صاف کرنا ہے تو درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں. اور یہ اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ کا سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جب فرشتے اور اللہ پاک کو درود شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں. اور یقین کریں دنیا میں بھی عزت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. میرا یقین ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کی قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہوگا انشاءاللہ. آپ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس پلیٹ فارم سے، راشد صاحب کے اس پلیٹ فارم سے، اس مسجد کے پلیٹ فارم سے آپ کو دعوت دیتا ہوں. وضو ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، نہیں ہے چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے دنیا کے سارے مسائل کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. یہ میری گارنٹی ہے آپ کے سامنے. آج الحمدللہ ہم 7 کمپنیز چلا رہے ہیں، 7 کمپنیز چلا رہے ہیں، 5 کوچنگ سسٹم چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور بہت بڑے نیٹ ورک پہ کام کر رہے ہیں. میں دفتر جا کے بیٹھتا ہوں، اللہ پاک پتہ نہیں فرشتوں سے کام کروانا شروع کرتا ہے. کوئی مسئلہ آتا بھی ہے تو آٹومیٹکلی حل ہو جاتا ہے، کوئی قرضہ نہیں الحمدللہ. تو درود شریف لیجیے. دوسری بات یہ کروں گا کہ ہم نے قرآن پاک کو بیٹیوں کی شادیوں کی حد تک رکھا ہوا ہے. قرآن پاک کو بیٹی کی رخصتی ہوتی ہے تو اس کے سر پہ رکھ کے تو اس کے گھر بھیج دیتے ہیں. 5 سال تک 10 سال تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو پڑھنا بھی ہے. ایک تو اپنے بچوں کو مساجد میں لے کے آئیں، ان کو قرآن پاک کی تلقین کریں، خود پڑھیں گے تو بچے بھی قرآن پاک پڑھیں گے. میں آج بھی دیکھیں جب تک آپ خود اگزامپل نہیں بنیں گے آپ کے بچے، آپ کہتے رہیں چلو بھائی آپ جائیں قرآن پاک پڑھیں، وہ کہے گا اچھا ابو سائڈ پہ گئے تو ایک سائڈ پہ ہو گیا. آپ کہتے رہیں جاؤ نماز پڑھاؤ، خود گھر پہ بیٹھے ہوئے تو کبھی بھی ان بچے نماز کے لیے نہیں جائیں گے. آپ کو اپنے بچوں کے سامنے خود اگزامپل بننا پڑے گی. آپ مسجد میں آئیں گے آپ کا بیٹا پیچھے خود بخود آنا شروع ہو جائے گا. آپ کی بیٹیاں گھر پہ خود نماز پڑھنا شروع کر دیں گی. تو گھروں میں قرآن پاک کا اہتمام کریں. اور قرآن پاک کا ثواب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک ایک لفظ پڑھنے پہ اس کا ثواب ہے. لیکن جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں، اس پتہ ہی نہیں ہوگا اس کے اندر اللہ پاک نے کیا کہا ہے. وہ تو کتاب ہماری ہدایت کے لیے ہے. اگر ہدایت کا پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کہ آپ میرے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پشتو نہیں آتی ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی شخص پشتو میں باتیں کر رہا ہے تو ہمارے اوپر سے گزر جائیں گے. اسی طرح سے بہت سارے لوگوں کو عربک نہیں آتی ہے، تو جب عربک نہیں ہے کہ سب سے پہلے تو اس کی تجوید پہ جائیں کہ وہ لفظ جو آپ غلط پڑھ رہے ہیں اس کو ٹھیک کریں. کیونکہ ایک ہی لفظ کو اگر آپ غلط طریقے سے پڑھتے ہیں تو اس کا جو مفہوم ہے وہ چینج ہو گیا. تو آپ سب سے پہلے تجوید کی طرف آئیں، اس کے بعد اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر، اس کے ترجمے کی طرف آئیں. تو جب چیزیں سمجھ آ جائیں تو پھر اس پہ عمل ہوگا. تو میری آپ سے دونوں ریکویسٹ ہیں، درود شریف کی طرف آپ توجہ دیں. انشاءاللہ سب معاملات دنیا قبر آخرت کے معاملات ٹھیک ہوں گے. قرآن پاک کے اوپر توجہ دینی شروع کر دیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا قبر آخرت سب اچھی ہو جائے گی. جزاک اللہ. میں علامہ صاحب کو اور منیر صاحب کو، ان کے والدین کو خاص طور پہ، اور جن لوگوں نے، جن دوستوں نے اس مسجد کو، اس مدرسے کو
بنانے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنے مال کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ پاک ان کا قبول کرے اور جنت میں اس سے زیادہ بڑے محل ان کو دے، اس سے بڑے بڑے محل ان کو دے۔ اور علامہ صاحب آج 3-4 سال پہلے جب ہمارے پاس آئے، وہاں بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، تو یہ اس چیز کا خیال کر رہے تھے، اس چیز کو جسٹ سوچ رہے تھے کہ ہم ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو جب آپ اچھا کوئی نیکی کام سوچتے ہیں تو اللہ پاک خود بخود آپ کے وسیلے آپ کے بنانا شروع کرتا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگانا شروع کرتا ہے، جاؤ شخص کو بلا کے لاؤ، وہاں پہ میرا بندہ یہ کام کرنا چاہتا ہے، اس کا ہاتھ بٹاؤ جا کے۔ تو علامہ صاحب 4 سال پہلے 3 سال پہلے جب یہ سوچ رہے تھے، آج اللہ پاک نے ان کو یہ کر کے دکھا دیا ان کے ہاتھوں سے۔ تو علامہ صاحب آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت مبارک۔ السلام